بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر تربیت اور اصلاح کی کتاب ہے، اور تربیت اور اصلاح کے لیے قرآن مجید میں مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ پچھلی کافی ساری آیات مبارکات میں ہم نے بہت کچھ پڑھا۔ اب یہ جو کچھ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اس نقشہ کشی کا مقصد کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیات مبارکات کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ آج کے سبق میں 2 آیات مبارکات شامل ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیات مبارکات ہیں 2، 103 اور 104۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ان بے شک فی میں ذالکا، اس میں، لا آیتن نشانی ہے، وما کانا اور نہیں ہے، اکثرہم اکثر لوگ، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ اور بے شک، ربکا آپ کا رب، لہوا یقینی طور پر وہی ذات بابرکات، العزیز غالب ہے، الرحیم مہربان۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یقینی طور پر یہ جو داستان پیچھے گزری ہے، اس میں بہت زبردست نشانی ہے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقینی طور پر آپ کا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیچھے گزرا کیا ہے۔ داستان گزری ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مناظرہ کیا، ان پر حجت قائم کر دی، اور توحید کا سبق ان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں کر دیا، دلائل واضح کر دیے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو یہ ہے سب سے بڑی نشانی، لیکن یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی آیات مبارکات کو، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، یہ اس ذات بابرکات کی شفقت، رحمت اور محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کی دنیا میں گرفت نہیں کرتے۔ ہاں، آخرت کا معاملہ بعد کا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، مادی قریب کی 2 شخصیات، امام سعدی اور ابن عاشور، کہ یہ جو داستان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گزری ہے ان کی قوم کے ساتھ، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، واضح دلالت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور شرک کے باطل ہونے کی، اور اس میں اس بات کا بھی ثبوت موجود ہے کہ جو بد نصیب شرک کرے گا، قیامت کے روز اس کو سزا ملے گی۔
لیکن اس کے باوجود کہ واضح معجزات آ چکے ہیں، آیات مبارکات آ چکی ہیں، ہر چیز سمجھائی جا چکی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کے باوجود ایمان لانے والی نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام بیضاوی، امام بقائی، امام قاسمی اور ابن عاشور وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے جو کہ ایمان نہیں لا سکی، جبکہ امام شوکانی مادی قریب میں فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین اور ان کے ساتھ دیگر بہت سارے مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد قیامت تک کے آنے والے لوگ ہیں، جن میں اہل مکہ بھی شامل ہیں، کہ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو یقیناً یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ امام مقاتل بن سلیمان بھی اسی طرف ان کا میلان ہے کہ اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ لوگوں کی اکثریت ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرے گی، اور یہ بات آج واضح ہو چکی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر اہل علم اس پہلی آیت مبارکہ 130 آیت مبارکہ کی تائید میں سورۃ العنکبوت جو آگے آ رہی ہے اس کی 26ویں آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صرف اور صرف سیدنا لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں تو اپنے رب کی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کرنے والا ہوں، جو کہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جہاں تک تعلق ہے 104 آیت مبارکہ کا، تو اس بارے میں بھی اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام واحدی تفسیر الوسیط میں، امام ابن جریر، امام بقائی نظم الدرر میں، اور امام سعدی تفسیر الکریم الرحمن میں، کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا رب غالب ہے، قہر والا ہے، دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے، اور جس طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرما دی کہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، جلدی ان پر عذاب مسلط نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسول بھیجے، ان کے ساتھ وحی بھیجی جو کہ ایک ایک چیز کو کھول کر وعدے کرتی تھی، اور کسی قوم کو رب کائنات تب تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان پر حجت پوری نہیں کرتے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ان لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو جنت عطا فرمانے والے ہیں جو ہر دور کے انبیاء علیہم السلام کی اتباع اور پیروی کرتے رہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم نے اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اختصار کے تقاضے ہمیشہ تفصیل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو داستان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیچھے گزری، اس پر ہر دور کے اہل شرک کو غور و فکر کرنا چاہیے، خاص طور پر اہل مکہ کو، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
کس کس انداز سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، عقلی دلائل بھی دیے اور وحی کے دلائل بھی دیے، معاشرتی حوالے سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ تو یہ آج کا انسان جو اپنے آپ کو بڑا جینیس کہتا ہے، بڑا سمجھدار کہتا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ہر معاملے میں پیچھے گزرے ہوئے لوگوں سے بہت تیز ہوں، جب دین کی باری آتی ہے تو اس کا پھر دماغ کام کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ ہے اصل بات۔ اور دیکھ لیجئے کہ آج بھی اکثریت اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ ایک انسان چاہے ولی ہو بڑے سے بڑا، جب فوت ہوا اسے لوگوں نے استنجا کروایا، لوگوں نے غسل دیا، وضو کروایا، لوگوں نے کفن پہنایا، لوگ اس کو اٹھا کر جنازگاہ لے گئے، جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عقلی ہیں معزز خواتین حضرات، لیکن اس کے باوجود جب اسے دفن کر دیا تو دفن کرنے کے بعد پھر اس سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں، اسے حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رب کائنات کا فضل اور کرم ہے کہ یہ بد نصیب انسان دن رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں گرفت نہیں کرتے۔ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔